اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے راشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15-20 دن کے بلا ارادہ تعطل کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکے۔ آج حکیم امیر علی تلاش صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ فلسفہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اس عنوان پر ہم سے محض گفتگو ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اقبال سیشن کا 42واں ماہانہ پروگرام ہوگا۔ تو میں ملتمس ہوں حکیم امیر علی تلاش صاحب سے وہ اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام ہو۔ پچھلے دنوں ہماری انجمن فیضان اقبال تانیہ والا کے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر راشد محمود صاحب کی والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں۔ نہایت تکلیف ہوئی ہے۔ وہ تو ہم سب کی ماں تھیں اور بڑی نیک سیرت اور بڑی اچھی اماں تھیں، لیکن یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، شاذور ہو، عالم فاضل ہو، جب یہ آ جاتی ہے تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، یہ صرف انتقال ہوتا ہے، انسان منتقل ہوتا ہے اس دنیا کی محفل سے، وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ فرمایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر کسی نے مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند سخت مزاج ہو، سخت کلام ہو، تو روزے کی حالت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ سالن چکھ سکتی ہے، اس کی مرچیں نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے، اور اس طرح اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ذائقہ چکھنے کا کہا ہے کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقہ چکھنے سے جس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح انسان بھی نہیں مرتا۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جو ہمارا اصل مرکز ہے، محور ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری روح ہے، اس کے قریب نہیں جاتا فرشتہ۔ یہ جو مادی جسم ہے اس کو تو ضرور چھوتا ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان مرتا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اور علامہ صاحب نے ایک اور بھی زبور عجم میں ایک غزل لکھی ہے، اس میں بھی علامہ صاحب نے یہی کچھ بیان کیا ہے کہ جانے کے بخشد دیگر نگیرت، آدم بمیرت از بے یقینی،
فرماتے ہیں کہ سخی جو چیز دے دیں وہ پھر واپس نہیں لیتے، سخی کا یہ کام نہیں کہ کوئی چیز دے کر پھر واپس لے لے۔ تو جو ازلی سخی ہے، سارے کائنات کا سخی اور داتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی ہمیں دے کر پھر ہم سے واپس لے لے؟ وہ لیتا نہیں ہے۔ جانے کے بخشند دیگر میں گیرند آدم بمیرد از بے یقینی، آدمی انسان بے یقینی کی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے، ایسی بات نہیں، بالکل نہیں ہے۔ از مرگ ترسی اے زندہ جاوید، مرگست سیدے تو در کمینی، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو تو زندہ ہے، تو تو جاوید ہے، تو تو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، تو موت سے ڈرتا ہے؟ موت تو ایک شکار ہے اور تو شکاری ہے، اسے شکار کر، موت کو گرفتار کر، موت کو اپنے قابو میں لے آ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان موت کو شکار کر سکتا ہے، اور یہی انسان کا کمال ہے کہ وہ اپنی موت کو شکار کرے، اور جو موت کو شکار کر لیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال جانا تو ہے، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور جانا ہے، وقت مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ الموت سب ہن کلو نفس شاربوہا والقبر باب کلو نفس داخلوہا، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ موت ایک پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے، ہر ذی روح نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ربا یعنی صغیرہ فرمایا ہے، یہ چھوٹے رب ہیں۔ رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے ساری مخلوق کی، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا، تو یہ بھی اپنی اولاد کو، بچوں کو پالتے ہیں، اور یہ خدائی صفت ہے جو ماں باپ کو دی گئی ہے، اور جو ان کے اندر ایک محبت رکھی گئی ہے، ایک ہمدردی کا جذبہ رکھا گیا ہے، جو شفقت رکھی گئی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عطا کی ہے۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخطہ فی سخطہ، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ اولاد میں اور ماں باپ میں کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی وہ کچھ کہتا ہے، کوئی وہ اولاد کچھ کہتی ہے، نظریات میں فرق ہوتا ہے، تو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اتنا یعنی ماں باپ کو اختیار دیا گیا ہے، اور ماں تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ماں کا تو تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ جو دعا میری ماں کے منہ سے نکلی وہ دعا اگر خدا نے رد کر دی، میں یہ سمجھوں گا میرے خالق نے اپنی ناراضگی کی حد کر دی۔ یعنی باقی اللہ تعالیٰ نہ بھی کسی کی دعا قبول کرے، اس سے ناراض ہو جائے، تو جب اس کی ماں دعا کر دیتی ہے نا اس کے حق میں، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو رد کر دے۔ اور ان کا اتنا سایہ ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ بے دھڑک اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے، تو پیچھے سے ان کی والدہ سجدے میں پڑی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بڑا تھوڑا جا سخت ہے مزاج کا، تو معاف کر دینا، اسے ناراض نہ ہونا۔
تو جب آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ گئے کلام کرنے تو اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا آپ سنبھل کے بات کرنا ہے، پہلے تیری والدہ ہوتی تھی وہ دعا مانگ لیتی تھی اور میں معاف کر دیتا تھا، اب ذرا احتیاط کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ ماں باپ جو ہے نا یہ تو بالکل ان کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہاتھیں پکڑے اللہ تعالیٰ سے ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ تو دکھ تو پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کتنی بڑی نظم لکھ دی والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور کیا کیا جناب نے بیان کر دیا، حقائق کو بیان کر دیا کہ تو میری خدمت کرتی رہی، میں چھوٹا تھا لیکن جب میں تیری خدمت کرنے کے قابل ہوا تو چل بسی۔ یہ تو رہ ہی جاتا ہے ارمان۔ وہ ایک آدمی یمن سے آیا تو اس کی والدہ بالکل کمزور تھی، انہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، تو اس نے کپڑے میں اسے ڈال کے اپنی کمر کے پیچھے ڈال کے وہ لے آیا، اور اس نے سارے حج کے ارکان ادا کیے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو 9 ماہ اس نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے نا، تو صرف اس کا وہی حق ادا نہیں کر سکا، چاہے جائے کہ تو اس کی ساری خدمت کا، محبت کا حق ادا کر سکے۔ تو ہم تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ماں باپ کا، جس طرح وہ ہمیں پالتے ہیں اولاد کو۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بابا بزرگ ہو گیا، سنوائی بھی کمزور ہوگی، بینائی بھی کمزور ہو گئی، تو اس کا بیٹا تھا، اس سے پوچھا، وہ منیلے پہ آ کے کوا بیٹھ گیا کوٹھے پہ، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا باجی یہ کوا ہے۔ اس نے پھر کہا، اس کو صحیح سنائی نہ دیا، اس نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح 2 3 دفعہ 4 دفعہ وہ پوچھتا رہا، اسے سمجھ نہ آئے، تو وہ بیٹا اسے کہنے لگا کہ نہ بھوک بیٹا، نہ بھوک ابا، بار بار پوچھے جا رہا ہے۔ تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ ابا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا تو بھی ایک وقت تھا بالکل چھوٹا سا تھا، تجھے پتہ نہ تھا کہ یہ کیا ہے، یہی کوا آ کر بیٹھا تھا، یعنی کوا ہی تھا، آ کر بیٹھا تھا بنیلے پہ اور یعنی بام پہ، اور تو مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کہ ابا یہ کیا ہے۔ میں آپ کو چومتا تھا، ماتھا چومتا تھا اور بتاتا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بے شمار دفعہ تو پوچھتا رہا اور میں تجھے جواب دیتا رہا۔ آج وہی منظر بنا ہے اور میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو مجھ سے سخت کلامی کرنے لگا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم صحیح طور پہ نا ان کی خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے، اس وقت اس کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔